بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، بڑھتے ہیں نظامی بنسری کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ ریاست دیوگیر پر علاؤالدین کا حملہ۔ سن 694 ہجری میں علاؤالدین خلجی نے میرے وطن تلنگانہ دکن پر حملہ کیا تھا۔ میرا راجہ رام دیو مرہٹہ نسل سے تھا۔ اس کی راجدھانی دیوگیر تھی۔ اس وقت ہندوستان کا شہنشاہ جلال الدین خلجی تھا، جو علاؤالدین کا چچا اور سسر بھی تھا۔ علاؤالدین اس وقت کڑا مانک پور کا صوبے دار تھا۔ اس نے تلنگانہ پر حملہ اپنے چچا سلطان جلال الدین خلجی کی مرضی اور اطلاع کے بغیر کیا تھا۔ خود میرے ملک کے راجہ رام دیو کو بھی اس حملے کی خبر نہ تھی۔ جن دنوں حملہ ہوا تھا، راجہ رام دیو کے ولی عہد راج کمار سنگل دیو تیرتھ کو گئے ہوئے تھے۔ فوج بھی ان کے ساتھ تھی۔ تھوڑے بہت فوجی دیوگیر میں موجود تھے۔ علاؤالدین نے ناگہاں حملہ کر دیا۔ راجہ رام دیو حملے کی تاب نہ لا سکا اور علاؤالدین سے مجبور ہو کر صلح کر لی۔ اس صلح کی شرائط یہ طے ہوئی کہ راجہ رام دیو بذات خود کچھ نہیں دے گا، البتہ علاؤالدین نے جن مہاجنوں، ساہوکاروں اور بیاپاریوں کو گرفتار کیا ہے، ان کے وارث مال و زر دے کر انہیں رہا کرائیں گے۔ گرفتار ہونے والوں میں میں اور میرے ماں باپ بھی تھے۔ علاؤالدین نے راجہ کی پیش کی ہوئی یہ شرط قبول کر لی۔ چنانچہ گرفتار ہونے والے افراد کے وارثوں نے 50 من سونا اور چند من موتی علاؤالدین کو دے کر انہیں رہا کرا لیا۔ لہٰذا علاؤالدین نے دیوگیر سے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی سلطان کا لشکر روانہ بھی نہ ہو پایا تھا کہ راجہ رام دیو کا لڑکا راج کمار سنگل دیو آس پاس کے راجاؤں کی نیز اپنی فوجیں لے کر آ گیا اور علاؤالدین سے مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ راجہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کے پاس یہ پیغام بھیجا: ترکوں سے لڑنا مناسب نہیں، اگرچہ تمہاری فوج ان سے کئی گنا زیادہ ہے، پھر بھی کامیابی کی امید نہیں۔ ابھی ہمارا کچھ نہیں بگڑا، رعایا نے ہی تاوان ادا کیا ہے۔ رعایا کا نقصان ہم پورا کر دیں گے۔ اس بلا کو دور ہو جانے دے، اس سے مقابلہ نہ کر۔ مگر راج کمار نے باپ کی رائے نہ مانی۔ اس نے علاؤالدین کو پیغام بھیجا: جو کچھ تم نے ہمارے مہاجنوں سے لیا ہے واپس دے کر چلے جاؤ، ورنہ میدان میں آ کر مقابلہ کرو۔ راج کمار کے جو ایلچی یہ پیغام لے کر گئے تھے، علاؤالدین نے ان سب کا منہ کالا کر کے اپنی فوج میں پھرایا۔ پھر اس نے اپنے بھانجے ملک نصرت کو 1000 سپاہی دے کر دیوگیر کے محاصرے پر تعینات کیا اور خود بقیہ فوج لے کر راج کمار سنگل دیو کے مقابلے کے لیے آیا۔ بہت سخت لڑائی ہوئی۔ راج کمار اور دیگر راجاؤں کی فوجوں نے جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ علاؤالدین کے سپاہیوں کے پیر اکھڑنے لگے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو علاؤالدین نے دشمن کی کثیر فوج دیکھ کر اپنی کمزوری بھانپ لی تھی۔ چنانچہ یہ پہلے ہی مشہور کر دیا تھا کہ دلی سے 20,000 فوج آنے والی ہے۔ جب شکست کے آثار پیدا ہوئے تو ملک نصرت کو دیوگیر، جو چند میل کے فاصلے پر تھا، کہلا بھیجا کہ اپنی 1000 فوج لے کر فوری پہنچے۔ جب وہ دندناتا ہوا پہنچا تو راج کمار نے یہ سمجھا کہ دلی سے 20,000 فوج آ گئی۔ وہ گھبرا گیا۔ پھر اسے ایسی شکست ہوئی کہ میدان جنگ میں ایک سپاہی بھی زندہ نہ بچا۔ اس کے بعد علاؤالدین فوج لے کر راجدھانی کی طرف بڑھا۔ راجہ رام دیو نے اسے پیغام بھیجا کہ صلح ہو جانے کے بعد دوبارہ حملہ کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ غلطی میری نہیں، لڑکے کی ہے۔ میں نے اس کو لڑنے سے روکا تھا۔ مگر علاؤالدین نہیں مانا اور جواب میں کہلا بھیجا کہ باپ بیٹے دو نہیں ہوتے، اور اب میں دیوگیر کو خاک میں ملا کر واپس جاؤں گا۔ راجہ رام دیو کو معلوم تھا کہ قلعے میں غلہ نہیں ہے، کب تک محصور رہیں گے۔ چنانچہ سلطان کو صلح کا پیغام بھیجا۔ وہ اس شرط پر صلح کے لیے راضی ہوا کہ راجہ اسے 6 من سونا، 7 من موتی، 2 من ہیرے، یاقوت اور زمرد اور 1000 من چاندی دے گا، ریشمی کپڑوں کے 4000 تھان دے گا،
اس کے علاوہ گھوڑے اور ہاتھی بھی دے گا۔ رام دیو نے یہ سب مطالبات پورے کیے اور خراج دینا بھی قبول کیا۔ اس طرح دیوگیر پر یہ آئی ہوئی بلا دور ہوئی۔ جاسوسی۔ علاؤالدین کے جانے کے بعد میرے راجا نے دلی کے حالات معلوم کرنے کے لیے چند جاسوس بھیجے۔ انہوں نے خبر دی کہ علاؤالدین خلجی کا چچا جلال الدین فیروز خلجی دلی کا بادشاہ ہے۔ وہ پہلے سامانہ پنجاب کا ایک معمولی امیر تھا۔ غلام خاندان کے بادشاہ معز الدین کیقباد کو قتل کر کے خود ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ علاؤالدین اور اس کا بھائی الماس بیگ دونوں جلال الدین کے بھتیجے اور داماد ہیں۔ دونوں کو اودھ اور بہار کا علاقہ جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ علاؤالدین نے اپنے علاقے سے جلال الدین کو لکھا تھا کہ چندیری مالو کے علاقے کے راجا بہت دولت مند ہیں، اگر اجازت ہو تو ان علاقوں کو فتح کر کے آپ کے ملک میں شامل کر دوں اور جو دولت ہاتھ لگے خزانے میں جمع کرا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ یہ علاؤالدین کی ایک چال تھی، اس لیے کہ وہ شروع سے دیوگیر کو لوٹنا چاہتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ وہاں بہت دولت جمع ہے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ دیوگیر پر حملہ کرنے کی اسے اجازت نہیں ملے گی، لہٰذا اس نے چندیری پر حملہ کرنے کا بہانہ بنایا۔ جب علاؤالدین دیوگیر سے لوٹ کا مال لے کر اپنے علاقے میں واپس گیا تو جلال الدین خلجی کو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ چندیری نہیں دیوگیر گیا تھا اور وہاں سے اتنی دولت لایا ہے جتنی شاہی خزانے میں بھی موجود نہیں۔ بادشاہ کے خاص خیر خواہ امیروں نے اس سے کہا کہ علاؤالدین سے غفلت ٹھیک نہیں، ایسا نہ ہو وہ لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے ایک بڑی فوج تیار کرے اور دلی پر حملہ آور ہو کر بادشاہ کو قتل کر دے، پھر خود ہندوستان کا بادشاہ بن جائے۔ جلال الدین خلجی بہت نیک بادشاہ تھا۔ اس نے امیروں کو جواب دیا کہ یہ محض ان کی بدگمانی ہے، میں نے علاؤالدین کو گود میں پالا ہے اور داماد بنایا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر بھی امیروں نے اصرار کیا کہ علاؤالدین کے نام فرمان جانا چاہیے کہ وہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر دیوگیر گیا تھا، لہٰذا اس کی خطا تب ہی معاف ہوگی جب لوٹی ہوئی ساری دولت شاہی خزانے میں جمع کرائے اور غلطی کی معافی مانگے۔ بادشاہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر امرا کے مجبور کرنے پر علاؤالدین کو فرمان بھیج دیا۔ علاؤالدین نے اپنے بھائی الماس بیگ کے ہاتھ بادشاہ کو یہ جواب بھیجا: سلطان خود کڑا مانک پور تشریف لائیں اور جو سامان دیوگیر سے آیا ہے وہ سب اپنے ہمراہ دلی لے جائیں، تاکہ دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میں نے سب سامان نہیں بھیجا بلکہ کچھ اپنے پاس بچا کر رکھ لیا ہے۔ یہ خط سن کر بادشاہ نے امیروں سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ سلطان کا وہاں جانا مناسب نہیں، خود علاؤالدین کو سب سامان لے کر دلی آنا چاہیے۔ مگر اس کے بھائی الماس بیگ نے ایسے سبز باغ دکھائے کہ بادشاہ کڑا مانک پور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جلال الدین صرف 1000 فوج ساتھ لے کر دریا کے راستے مانک پور روانہ ہوا۔ جب کشتیاں مانک پور کے قریب پہنچی تو الماس بیگ نے جو دلی سے ساتھ آیا تھا بادشاہ سے کہا، فوج کی کشتیاں ابھی دور رکھی جائیں تو مناسب ہے، ورنہ میرے بھائی کو خوف ہوگا کہ آپ اسے سزا دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اس کے کہے میں آ گیا، چنانچہ اپنی فوج کی کشتیوں کو تو دور چھوڑا اور خود ایک کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا وقت قریب آ گیا تھا۔ بادشاہ کشتی میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ ادھر علاؤالدین اپنی فوج، ہاتھیوں اور گھوڑوں کی قطار بنائے کنارے پر کھڑا تھا۔ جب کشتی کنارے لگی تو جلال الدین خلجی ساحل پر اترا۔ علاؤالدین نے دوڑ کر بادشاہ کے قدم چومے۔ اس نے اپنے بھتیجے اور داماد کے چہرے پر ہلکا سا تمانچہ مارا اور ہنس کر کہا، کیا تو مجھ سے ڈرتا تھا؟ حالانکہ میں نے تجھے پال کر چھوٹے سے بڑا کیا اور اپنی سکی اولاد سے زیادہ تجھ سے محبت کی، پھر تجھے اپنی بیٹی دی۔ علاؤالدین چچا کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ یکایک ایک شخص نے آگے بڑھ کر بادشاہ کی تلوار ماری۔ بادشاہ زخمی ہو کر کشتی کی طرف بھاگا اور یہ کہا، اے کمبخت علاؤالدین، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ ابھی وہ کشتی کے پاس پہنچنے نہ پایا تھا کہ ایک دوسرے آدمی نے دوڑ کر بادشاہ کا سر کاٹ دیا، پھر دھڑ کو گنگا میں پھینک دیا گیا اور سر کو نیزے پر چڑھا کر پورے شہر میں پھرایا گیا۔ بادشاہ کی فوج نے دور سے یہ تماشا دیکھا اور یہ خیال کر کے کہ دشمن کی طاقت زیادہ ہے
حملہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر وہ کشتیوں کے ذریعے دلی کی طرف بھاگ گئی۔ تب علاؤالدین نے ارادہ کیا کہ اودھ، بہار اور بنگال کے صوبوں پر قبضہ کر لینا چاہیے، تاکہ جب بادشاہ کا ولی عہد اور بیٹا ارکلی خاں تخت نشین ہو کر باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ادھر آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن جب بھاگی ہوئی فوج دلی پہنچی اور ملکہ جہاں نے ساری روداد سنی تو اس نے سلطنت کے ولی عہد ارکلی خاں کا انتظار نہ کیا جو اس وقت ملتان میں تھا، بلکہ اپنے کمسن بچے کو بادشاہ بنا کر خود حکومت کرنے لگی۔ جب یہ خبر علاؤالدین کو پہنچی تو اس نے بنگال جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور فوج لے کر دلی کی طرف بڑھا۔ جب ملکہ جہاں کو یہ خبر ملی تو ارکلی خاں کو ملتان سے بلایا، مگر اس نے یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ تم نے میرا حق چھوٹے بھائی کو دے دیا، اب وقت گزر گیا اور میرا آنا بیکار ہے۔ یہاں تک کہ علاؤالدین دلی پہنچ گیا اور معمولی سی لڑائی کے بعد تخت پر قابض ہو گیا۔ 696 ہجری میں وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔